अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, बिलाशुबा हिंदुस्तान एक मकार दुश्मन है और इसके शर से ना सिर्फ उसके पड़ोसी बल्कि उसके मुल्क के अंदर जो रहने वाले बासी हैं, जो हिंदू हैं, ख़ुद दलित्स हैं और शूदर और दीगर जो निचली ज़ात कहलाई जाती हैं, जबकि हम ज़ात पात में और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम पैरोकार हैं, उन्होंने कभी ज़ात पात नहीं बल्कि आमाल की बात की है। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतें तो गैर महफूज थी ही, चाहे वो क्रिश्चन हों, चाहे वो सिख हों, मुसलमान हों या दीगर जो इस वक्त अक़लियतें हैं वो गैर महफूज हैं, बल्कि दलित्स, शूदर और दीगर जो मज़ाहिब हैं सिर्फ उनकी बैड लक ये है कि वो इस वक्त ब्राह्मण नहीं हैं, और ब्राह्मण में भी वो मखसूस तबका नहीं है जो कि बीजेपी की नुमाइंदगी करता है और आरएसएस की आइडियालॉजी और कत्ल गारत पर यकीन जो नहीं रखता, उसकी भी हिंदुस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। और बारहा मैं इस चीज़ का जिक्र करता रहा हूँ कि इसे शेव की धरती कहा जाता है। बार बार कहते हैं कि शेव की धरती में सिर्फ और सिर्फ चंद ब्राह्मण जो कि 4 से 5% हैं वो पाक साफ हैं और बाकी सब पलीत और गुनाहगार हैं। अब ये एक फ़लसफ़ा है, इस फ़लसफ़े पे पूरी दुनिया की आंखें खुलनी चाहिए। अब तक क्यों नहीं खुली हैं, इसके पीछे मफादात हैं, बहुत सारे मामलात हैं, उसको तो हम ज़ेर बहस लाएंगे। लेकिन एक और बेशर्मी की इंतहा कर दी हिंदुस्तान ने और बग़ैर सबूत के 33 सफ़ात पर मुश्तमिल एक झूठा डोजियर जारी कर दिया। अब उस डोजियर के कुछ इक़्तिबासात तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक वाक़या हुआ हिंदुस्तान के शहर उदयपुर में, जहां पर एक मुसलमानों के हाथों एक हिंदू का कत्ल हुआ, दर्जी का, जो कि एक गुस्ताखाना रवैया और गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था, वो भी पाकिस्तान पर डाल दिया गया। अब सरहद पार से दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान 2 डोजियर्स मुरतब करके उसे तरतीब देकर एविडेंस के साथ, शवाहिद के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खुद वो पेश भी कर चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, उस पर कोई अभी तक रद्द अमल सामने नहीं आया। बहुत सारे मामलात को आज हम ज़ेर बहस लाएंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज बुरहान वानी शहीद की 6ठी बरसी मनाई जा रही है। बुरहान वानी जो कि जिद्दोजहद आज़ादी के न सिर्फ एक सपूत हैं, जिन्होंने जिद्दोजहद आज़ादी को नई रूह फूंकी। और आपने देखा कि बुरहान वानी की शहादत के बाद ख़वातीन का जज्बा हुर्रियत उसमें इजाफ़ा हुआ और ख़वातीन भी मैदान में उतरी, स्कूल की बच्चियाँ, कॉलेज की बच्चियाँ वो भी मैदान में उतरी। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो बीजेपी रहनुमाओं के हालिया गुस्ताखाना बयानात हैं, उसके बाद कशीदगी बढ़ती जा रही है और एक नफ़रत का माहौल बनता जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और अब मोदी के नापाक अज़ाइम को हिंदुस्तान के वो बासी जो एक हद तक समझते थे कि शायद मोदी जो अखंड भारत का ख्वाब हिंदुस्तान को दिखा रहा है वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, बल्कि बीजेपी के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ नरेंद्र मोदी दे रहा है। वो कैसे दे रहा है, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ अजीम चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हरदिल अजीज़, बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आगा इकरार हारून साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी और कॉलमनिस्ट भी आप हैं, बहुत शुक्रिया आगा साहब, और इस हवाले से आपने बहुत लिखा भी है। इसके साथ साथ डॉक्टर शाजिया चीमा हमारे साथ मौजूद हैं वाया स्काइप, और आप भी बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं और आपने हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम को बड़े खूबसूरत अंदाज से काउंटर किया। और एक हम अक्सर जिक्र भी करते हैं कि डॉक्टर शाजिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगंडा एक कॉन्फ्रेंस में हो रहा था, उससे काउंटर किया, खुद जाके फिजिकल वहाँ पे, हम बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। डॉक्टर साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि स्टूडियोज़ में तो हमारे साथ मौजूद हैं। अब आपको क्रेडिट तो जाता है डॉक्टर शाजिया के लेडीज़ फर्स्ट भी है और फिर आप दूर भी हैं तो आपका राइट भी ज़्यादा बनता है। इससे गुफ्तगू का आगाज़ भी आपसे ही करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये 33 सफ़ात पर एक और झूठा डोजियर तैयार किया गया है। डिसइंफो लैब अभी तक जो है वो हमारे सामने हैं, उसकी तहकीकात अभी बाकी हैं। फिर वो जो पुलवामा के लिए एक पूरा ड्रामा रचाया गया, जश्न मनाया गया, और फिर अर्नाब गोस्वामी जैसा जो पेड एंकर है वो ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर्स ने भी उसे पनिश किया, 20,000 पाउंड का उसको जुर्माना भी हुआ। हिंदुस्तान कब तक झूठ का सहारा लेता रहेगा और क्या इसका झूठ ये चूरन बिक जाता है? क्या उसे ये यकीन है कि उसका झूठा चूरन बिकेगा? डॉक्टर साहब, माजी में बहुत दफ़ा उसका झूठा चूरन बिका है, लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। वो ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने अपने पैर पे इस तरह से कुल्हाड़ी मारी हुई है कि अब वो दुनिया की टारगेट पे है। अब लोग बहुत गहरी निगाह से हिंदुस्तान को देख रहे हैं, पिछले 3-4 साल में वहाँ पे क्या हो रहा है और इंसानी हकूक़ की क्या खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। और ये जो एक है, इसको आप इन 33 सफ़ात को आप एक पैनिक
اٹیمپٹ کہہ سکتے ہیں کہ جی شدید بدحواسی میں سوچا کہ اب کیا کیا جائے اور ایک 33 صفحے لکھ دیتے ہیں 33 پیجز. اب یہ رینڈم نمبر کس کے ذہن میں آیا ہم نہیں جانتے, اور اس کو لکھنے کے بعد ہم دنیا کی توجہ جو ہے تھوڑی سی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو کچھ ہمارے پاس ہو رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر اس کے تحریر اس کی کو پڑھا جائے تو اس میں جو سیکشنز ہیں وہ اتنے فارسیکل ہیں, بلکہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنی فارن منسٹری سے یہ کہوں گی کہ اس کو پبلک کر دیں, پی ڈی ایف میں یہ اویلیبل ہونا چاہیے ہر عام و خاص کے لیے کہ اچھی کامک اس کی ٹائمنگ ہے اور بہت اچھی کامیڈی ہے. اس میں پہلے سیکشن میں بتایا ہوا ہے جی کہ پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ انفلٹریٹ کرتے ہیں اپنے بارڈر سے باہر, اور 16 اٹیمپٹس پہ ہم نے 16 دفعہ پاکستانیوں کو پکڑا ہے, ان سے اسلحہ برآمد کیا ہے, اور یہ ہم آپ کو 16 انسیڈنٹ کی ڈیٹیل فراہم کر رہے ہیں. اب 16 انسیڈنٹ جب ہو رہے تھے اس وقت کہاں تھے آپ؟ سوئے ہوئے تھے, اور آپ اتنے ہی شریف ہیں کہ آپ کے پاس اتنے ہیوی اور بھاری ثبوت ہوں اور آپ چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور ایک ڈوسیئر جو ہے وہ کوئی 2-3 سال کے بعد بھیج دیں ڈیٹا کلیکٹ کر کے. آپ تو اگر آپ کو چیونٹی جتنی بات ملے تو آپ اس کا ہاتھی بنا لیتے ہیں. تو آپ کہاں پاکستان انفلٹریٹ کر رہا ہے اور کس بارڈر سے کر رہا ہے, اور وہ 16 دفعہ کون سے مواقع تھے جہاں پہ اس نے ڈاکٹر انفلٹریٹ شازیہ کیا؟ یہ اسی طرح مذاقہ خیز ہے جس طرح آپ نے ایک پینک اٹیمپٹ کیا, اس سے پہلے بھی پینک اٹیمپٹ کیا. اب ڈوزیئر میں یہ لکھنا بھول گئے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو سرحد کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, کس سرحد کی بات کر رہے ہیں, ہم تو بہت ساری چیزوں کو تسلیم. اور دوسرا ڈاکٹر شازیہ جو اہم انٹرسٹنگ اس میں چیز ہے, یہ ڈوزیئر میں لکھنا کیوں بھول گئے ہیں کہ وہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے, ہمارے کبوتر گئے ہیں حملہ کیا, ہمارے غبارے بھی جاتے ہیں وہاں پہ حملہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ حملے اسی طرح کے ہی ہیں. یہ ان کو پڑھنے والا جو ہے, مطلب میں تو پڑھنے کے بعد اس میں سے بہت اگر میں اپنے اندر سے پاکستانیت نکال کے بالکل سائڈ پہ بھی کہیں رکھ دوں, اور انتہائی, کیونکہ ظاہر ہے میرا ملک ہے, میں میری ایک پرسنل اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے, وہ بائسنس میں نہیں نکال سکتی, وہ میں اس کو اون بھی کرتی ہوں. اگر میں اس کو بہت شدت سے باہر بھی نکال کے رکھ دوں تو بھی اس ڈوسیئر کے اندر آپ کو سوائے مذاق کے اور نظر نہیں آتا. آپ دوسرا پوائنٹ سنیے گا, اس میں ہے کہ جی پاکستان ریکروٹمنٹ کر رہا ہے آزاد جموں کشمیر میں. اب وہاں پہ کہاں ہمارے ریکروٹمنٹ سینٹرز ہیں جہاں ہم جا کے ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں, اور کس چیز کے لیے ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں؟ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. اس کے بعد اگلا جناب, ہم وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں, اور ساتھ میں سب سے مزے کا خیز ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت ہنسی آئے گی کہ ٹارگٹ کلنگ کے بعد انڈیا میں ہم پاکستان وہاں کے پولیٹیکل پروسیس کو ڈسرپٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ اس کے 4 سیکشن ہیں, اور اس میں سوائے ہنسنے کے اور آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملے گی. کوئی بات نہیں ڈاکٹر شازیہ, ہم کرنٹ افیئرز کی شو کرتے ہیں, ہم نے تھوڑا عوام کو انٹرٹین بھی کرنا ہے, اور ہندوستان کی یہ اٹیمپٹ تمام کے تمام جو ہے تھوڑی انٹرٹینمنٹ کی طرف ہمیں راغب کرتے ہیں, لے کے جاتے ہیں. عظیم چوہدری صاحب, ڈاکٹر شازیہ نے جس طرح کہا, آپ بنیے کی ویسے نفسیات بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, ان کے مزاج کو اچھی طرح جانتے ہیں, یعنی کوئی سالڈ ایویڈنس آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہم نے ڈوزیئر جمع کروایا, ہم نے بتایا کہ بلوچستان میں کس نے مداخلت کی, کتنے کروڑ ڈالر کا ڈیسک بنایا گیا, پھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہر چیز, پھر ڈس انفو میں یہ پکڑے گئے, پھر یہ برطانیہ میں ہمارے خلاف پروگرام کرتے رہے, ان کے اینکر کو جو ہے پنش بھی کیا گیا. ہمارے پاس تو بہت سارے ایویڈنس بھی موجود ہیں. ویسے اس دفعہ یہ سرحد کون سی سرحد, اور سرحد کے پار کون سے بندے گرفتار ہوئے, یہ جو تامل نائیڈو میں ان کی رٹ نہیں ہے, اور جس طریقے سے ہندوستان کے اندر نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کے اندر جس طرح کی آزادی کی نئی ایک تحریکیں چل رہی ہیں, یہ اس سے خائف ہیں, پریشان ہیں, ہوا کیا ہے یہ؟ اجازت دیجئے اس سے پہلے کچھ اور کہہ دیں. ضرور ضرور. آج مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت بڑا دن ہے. عرفات کے میدان میں خطبہ دیا گیا ہے, اور یہ خطبہ پوری دنیا, پورے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے. بالکل. جس میں ہم امن, سلامتی, یکجہتی, بھائی چارہ, یکجہتی, حقوق, اقلیتوں کے حقوق, خواتین کی عزت, احترام, بچوں سے محبت, ریاست سے پیار, اور دینی تقاضوں کے مطابق زندگی کی گزارنے کے لیے درس دیا جاتا ہے. بے شک. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے آخری خطبے کی روشنی میں تمام تعلیمات عام کی جاتی ہیں. ہم تو پیروکار ہیں امن کے, اصول پسندی کے, شرافت کے, بھائی چارے کے, محبت کے, دوسروں کے حقوق دینے کے,
اپنے فرائض پورے کرنے کے. ہمارا فلسفہ تو زندگی کا یہ ہے. ہم تو قربانی دینے جا رہے ہیں, کل وہاں قربانی ہوگی اور پرسوں یہاں قربانی ہوگی. ہم صرف جانور کی قربانی نہیں دیتے, ہم اپنے مقاصد کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دیتے ہیں, اپنی اولاد کی قربانی بھی دیتے ہیں, اپنی ہر چیز جان مال سب کی قربانی دے دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سب کی جانیں اپنی ہتھیلیوں پر ہیں کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے, ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہماری جان چلی جائے گی. اب آ گیا باقی معاملہ بھارت کا. جب بھارت میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا تو وہاں بامبے میں جو جلوس نکلا اس کی تو کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہ اتنا بڑا جلوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے نکلا, حرمت رسول کا بے شک, حرمت رسول کے حوالے سے. شاید ہمارے ہاں اتنا بڑا جلوس نہ نکلے جتنا بڑا وہاں نکلا. ہم وہاں ایک بہت بڑی اقلیت ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارا ایک رول ہے. وہ ہمارے رول کو پاکستان کے رول کے ساتھ نتھی کر کے وہاں کے مسلمانوں کا بریکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے ان کا. اور جو ان کے الیکشن قریب آتے ہیں ریاستوں کے یا حکومت کے, وفاقی حکومت کے, تو وہاں وہ پروپیگنڈا زیادہ بڑھا پاکستان بیشنگ اور پاکستان کارڈ, پاکستان کو گالی نکالنا, پاکستان پر الزام لگانا, لوگوں کو بھڑکانا, اور اس حد تک بھڑکانا کہ برقع پہن کر اگر بچی یونیورسٹی میں چلی جائے تو اس کو بھی خوف اور ہراس کے ساتھ بری طرح مجبور کر دینا کہ وہ ڈرے. لیکن آفرین ہے اس بیٹی پر, صدقے جاؤں ایسی بچیوں کے جو اپنے دین کی سربلندی کے لیے کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ برہان وانی ایک نوجوان تھا جس نے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری تحریک کو متحرک کر دیا تھا. اس کا جنازہ یہ بتاتا ہے کہ بھارت کی تاریخ میں اتنا بڑا شاید کوئی اور جنازہ نہیں ہوا ہوا. وہ ایک نہیں ہزاروں وانی پیدا کر گیا ہوا ہے. بھارت کا رویہ تو یہ ہے کہ بزرگ ترین شخصیت جن کے کردار کے حوالے سے صرف مثال دی جا سکتی ہے, ان کے جنازے میں بھی لوگوں کو شریک نہیں ہونے دیا. علی گیلانی صاحب کی بات کر رہا ہوں. بالکل. ان کے بچوں کے ساتھ جو کیا گیا, ان کی جو میت اٹھا کر لے گئے, ان کے جسم کو جس طرح جا کے دفن کیا گیا, یہ ہماری تاریخ کے اور ہماری روایات کے خلاف, بالکل خلاف ہے. انڈیا ایک سیکولر ملک ہوا کرتا تھا اور وہاں سیکولر ہونے کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے گھر بھی آتے جاتے تھے, لوگوں کے تعلقات بھی تھے, لوگوں کا کاروبار بھی تھا. لیکن ہندو اسٹیٹ بننے کے بعد یا ہندو اسٹیٹ بنائے جانے کے بعد انڈیا کے اندر زندگی خود مشکل ہو گئی ہوئی ہے. اور اب حد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے گھروں کو جو ہندو نہیں ہیں ان کے گھروں کو اس لیے گرایا جا رہا ہے کہ یہ نقشہ پاس نہیں کروایا گیا ہوا. 200 سال پرانا, 100 سال پرانا, 50 سال پرانا مکان, اور پرٹیکولرلی مسلمانوں کے ساتھ خاص یہ کیا جا رہا ہے. کشمیر میں بھی اسی طرح ہوا. یہ مسجدوں پر, یہ گرجا گھروں پر, یہ باقی عبادت گاہوں پر جو کچھ کرتے رہے ہیں ہم اس سے بھی واقف ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک بات جو آخر میں گرہ باندھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ اس طرح کے ڈوزیئر دینے سے پہلے ان کی فارن منسٹری کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں جو انٹرنیشنل ہیومن کمیشن کی رپورٹ آتی ہے وہ بھی تو دنیا کے سامنے ہوتی ہے, بالکل, جس میں ان پر لان تان کی ابھی گئی ریسنٹلی ہوتی ہے. پاکستان ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو پھر ہمیں تو کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے نا. ہم اس کو اپنا اٹوٹ انگ کر کے کاؤنٹر نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں اسے کاؤنٹر کرنا پڑے گا ہیومینٹیرین بیسس پہ کہ وہاں پہ ہیومینٹی کا کرائسس ہے, وہاں پہ انسانیت کا استحصال ہو رہا ہے, وہاں پہ ایک کلچر کو ختم کیا جا رہا ہے, وہاں پہ ایک پوری کی پوری ایتھنیسٹی کو انڈیجنس کیا جا رہا ہے. اور جہاں پہ آپ دنیا میں باقی ساری جگہوں پہ ان چیزوں پہ کان دھرتے ہیں تو خدا کے لیے آپ وہاں پہ آ جائیں. اس کو پاکستان کا مسئلہ مت سمجھیں. یہ کشمیر ایک
टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, ये एक जगह के लोगों की बका का मसला है। जहां आप फ्लोरा और फाना की बका के लिए आपने रूल्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे एक पूरी एथनिसिटी को खत्म किया जा रहा है और जेनोसाइड हो रहा है। हमें इस केस को हमेशा इसी तरह पेश करना चाहिए था और ये जेनोसाइड जो है वो खत्म होना चाहिए और इसके ख़त्म होने के लिए इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और तहफ़्फ़ुज़। और आप वेस्ट में भी जो लोग इस बात को इस तरह से समझते हैं वो इसको पूरी तरह एडवोकेट करते हैं कि वहाँ पे कोई आप सहाफ़ी नहीं जाने देते हैं, कोई वहाँ पे आप किसी किस्म की रिपोर्टिंग नहीं होने देते हैं, वहाँ पे महीनों और दिनों इंटरनेट की सप्लाई बंद होती है, वहाँ पे कोई बंदा आकर पब्लिकली कोई बात नहीं कर सकता है। आप कश्मीर की असल सूरत दिखाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं। इन्होंने कितने सालों तक 7 सिस्टर स्टेट की सूरत हाल लोगों को नहीं बताई अनटिल एंड अनलेस कि वहाँ की खवातीन खुद, आपने देखा होगा एक तस्वीर बहुत वायरल थी, बरहना होके बाहर आ गई और उन्होंने कहा कि वी आर हियर एंड प्लीज रेप अस। और इस तरह के स्लोगन, मैं उसको सही तरह से रिफ्रेज नहीं कर पा रही, कुछ इसी तरह की बातें थी जो उन्होंने अपने बरहना जिस्मों पे लिखी और प्रोटेस्ट किया। तस्वीर किसी तरह से बाहर हो गई, वरना वहां पे ये जो इनके डिस्प्यूटेड जो इनकी फॉल्ट लाइंस हैं वो आज की नहीं हैं, ये उसको बहुत अरसा तक दबा कर बैठे हुए हैं। अब इनसे ये दब नहीं रही हैं तो अब ये बता रहे हैं कि जी हम अब डॉसियर देने पे जो है वो है और हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान। ठीक है डॉक्टर शाजिया, ये बड़ा आपका एक अहम नुक्ता है, फॉल्ट लाइंस जो हैं वो अब तक प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं। अजीम चौधरी साहब, डॉक्टर शाजिया का एक नुक्ता नज़र डेफिनेटली है कि हमने इंसानी हुकूक की बुनियाद पर अपना मुकदमा लड़ना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि बदतरीन इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, ख़वातीन की बेतौकीरी बेहुरमती हो रही है, ये तमाम चीज़ें हमें सामने रखनी चाहिए। लेकिन इसमें जो फॉल्ट लाइंस का उन्होंने जिक्र किया, जो हिंदुस्तान के अंदर 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी जो बन नहीं जा रही हैं, अभी वाज़े तौर पर नज़र आता है, खालसा और खालिस्तान की तहरीक भी जो है वो अब अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। तो क्या इसे आइडेंटिफाई करके इन फॉल्ट लाइंस को हाईलाइट करना चाहिए, पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए, हमारा जो अंदाज़ है, जो हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जिस तरीके से हम पूरी दुनिया को आगाह करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री है ये सब? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी नहीं। हमें अपनी तरजीहात को तब्दील करना चाहिए। अगर मेरे बस में हो तो मैं पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टडी सर्कल भी बनाऊं और इंस्टीट्यूट भी बनाऊं और उस पर मास्टर्स भी करवाऊं, ताकि लोगों को ये पता चले कि भारत के अंदर असल में है क्या। भारत में तो पाकिस्तान के बारे में कई 100 रिसर्चर्स मिल जाएंगे, PhD मिल जाएंगे। हमारे यहाँ चंद लोग होंगे जो भारत की अंदरूनी सूरत हाल के बारे में मुस्तनद गुफ्तगू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी गुफ्तगू जो है वो हम मीडिया से इकट्ठी करके उसकी बुनियाद पर करते हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि वो दुनिया भर में जहाँ कहीं भी बात कर सकते हैं, वो कश्मीर के हवाले से ही नहीं, वो जो भी रिसेंटली बेचारा सिख मारा गया पंजाब में, जो इलेक्शन लड़ने के लिए आया था, मुझे उसका नाम नहीं ठीक तरह याद, सिद्धू पता नहीं क्या, सिद्धू मूसेवाला जी, सिद्धू मूसेवाला। और उसके तो बकायदा वो तो बताता था कि खालिस्तान जो है उसका जिक्र करता था उस पे। अब उसका एक गाना इन्होंने बैन कर दिया जिसपे उसने पानी के बंटवारे के ऊपर गाना बनाया हुआ, पंजाब का पानी। आप बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। यानी उस गाने को भी बैन कर दिया गया। लेकिन आप ये देखें कि क्या गाना बैन होने के नतीजे में जेनीवा में होने वाला, इंग्लैंड में होने वाला, इटली में होने वाला, अमेरिका में, कनाडा में खालिस्तान के लिए होने वाला रेफरेंडम रुक गया? नहीं रुका। इजाफा हुआ है उनमें, नंबर जी बिल्कुल, वहाँ लोग जाते हैं, वोट डालते हैं। इस तरह दुनिया में कश्मीर के लिए और कश्मीर के लोगों पर होने वाले जुल्म के लिए हमें याददाश्त लोगों को देनी चाहिए। हम उसको हैंडबिल की सूरत में दे सकते हैं, अखबार के इश्तहार की सूरत में दे सकते हैं, TV डिस्कशन में दे सकते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। हमारा सफारत खाना मुख्तलिफ मुफक्किरीन को, जहाँ कहीं भी वो हैं, वहाँ के मुफक्किरीन को बुलाकर, फ़िलासफ़र्स को बुलाकर, तारीख़ दानों को बुलाकर ये बात कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टडीज़ जो लोग पढ़ रहे हैं उनको बताया जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस में इसकी मिसाल दी जा सकती है कि एक रियासत को तबाह करने के लिए जो लवाजमात चाहिए होते हैं वो भारत पूरे कर रहा है और अब भारत तबाह कर रहा है। जब भारत की पूरी रियासत बिखर जाएगी तो फिर इस इलाके का अमन बुरी तरह तबाह और बर्बाद होगा, तो लोग कहाँ जाएंगे? क्या फिर नई हिजरत होगी?
پھر نہیں قتل و غارت ہوگی. ایک دفعہ تو ہو چکی, لیکن بار بار یہ کام نہیں ہو سکتا. ہمیں چاہیے ہم اس پہ ڈرامہ بھی بنائیں جیسے وہ کارگل فلم بناتے ہیں, ہم اس پہ تحریر بھی کریں, ہم اس پہ آواز بھی اٹھائیں, ہم اپنی بات کو پہنچانے کے لیے جتنے ذرائع ممکن ہیں ان کو استعمال کریں, لیکن وہ ذرائع نہیں جو انڈیا ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے. عظیم چوہدری صاحب, اس میں ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے, مختلف شوز میں ہم اس کی تجاویز بھی سامنے رکھ چکے ہیں, ڈیفینیٹلی ہمارا فارن آفس بھی اس وقت سن رہا ہے. جو متاثرین ہیں اور متاثرہ ممالک ہیں ہندوستان کے, جو نیبرز ہیں بدقسمتی سے, سری لنکا کی جو آج صورتحال ہے اس میں ہندوستان کا ایک بہت بڑا رول ہے. تامل ٹائیگرز کو سپورٹ کرتا رہا, جفنا میں فائنینس کرتا رہا. نیپال جو ہے اس کا کیا, اس نے کوشش تو بہت کی, لیکن نیپال کو اب سمجھ آ گئی, وہ چین کے ساتھ ایک معاہدہ تھا, انہوں نے کالا پانی کا ایشو کھڑا کر دیا. مالڈیوز کے جب بھی پریزیڈنشیل الیکشن ہوتے ہیں اس میں ہندوستان کے انٹروین اور انفلوئنس نظر آتا ہے. بنگلہ دیش کے اندر جو صورتحال ہے, تامل ناڈو کے اندر جو صورتحال ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جو ہندوستان کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں, کیا ان کو بھی آن بورڈ لے کر ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی نہیں اپنانی چاہیے؟ دیکھیں, وہ جو سارک بنی تھی اس کو بھی انڈیا نے غیر مؤثر کر دیا تھا. اس میں آواز تو اٹھائی جا سکتی تھی نا, اٹھتی بھی تھی, لیکن ہندو فلسفی یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ تعلقات خراب رکھو اور ہمسائے کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھو. اب یہ جو فلسفی ہے, اس فلسفی کی روشنی میں ہمیں نئی اسٹریٹجیز بنانی چاہیے. ان ممالک کے ساتھ سارک سے باہر بھی ہم اپنے تعلقات رکھ سکتے ہیں, ہم اپنی ٹریڈ کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے کلچرل ریلیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں, پبلک ٹو پبلک کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور پرٹیکولرلی ہمیں نیپال, بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ساتھ بہت زیادہ ایفرٹ کر کے ان معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. آئندہ چند دنوں میں پاکستان کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے بارے میں خصوصی پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں. اس کو اس کا حصہ بنا لیا جائے تاکہ نئی نسل جو ہے وہ بھی واقف ہو. یہ آپ کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے آغا صاحب. ڈیفینیٹلی اس طرح کی تجاویز آتی ہیں اور ایسے سینئرز جو ہیں ان کی تجاویز پر جو ہے عمل درآمد ہمارے جو متعلقہ حکام ہیں انہیں بھی سن لینی چاہیے, بات سمجھنی بھی چاہیے. اس کا اگر میں خلاصہ نکالوں تو, اگر میں غلط نہیں سمجھا, جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہم دنیا کو بھارت کا مکروہ چہرہ دکھائیں گے, ہمیں اپنے لوگوں کو بھی تو بھارت کا مکروہ چہرہ دکھانا ہے, انہیں بھی تو فیکٹس سے آگاہ کرنا ہے کہ حقائق کیا ہے. ہمارا جو کل کا مستقبل ہمارا روشن معمار ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اگر آپ اجازت دیں پہلے میں وہ کروں. جہاں تک عظیم صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ ہندوستان ہے کیا, بھارت ہے کیا. ایک تو واقعی دیر از اے ویری ڈائر نیڈ فار دیٹ. ہمارے یہاں پہ آپ کو نہ تو ریسرچ سینٹرز ملیں گے, میں کہتا ہوں کہ ایون جو آپ کے انٹرنیشنل ریلیشن میں اسٹوڈنٹس ہیں ٹاپ یونیورسٹیز میں, انہیں یعنی کہ مجھے نہیں پتہ ہے کہ میں ایک دفعہ ایک لیکچر میں گیا تھا, وہ مجھے انڈیا کے 7 بھی صوبوں کے نام نہیں بتا سکے. تو یہاں پہ حالت, ایک تو یہ بات. سیکنڈلی ڈاکٹر صاحبہ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, اور وہ جب میں ان کے آرٹیکلس پڑھتا ہوں اس میں بھی وہ ایمفسائزلی یہ بات کر رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے, صرف ایک ماس کا ایشو ہے, یہ ہیومینٹی کا ایشو ہے. اس پہ ہم بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں, بہت ہی بری طرح ناکام ہوئے ہیں. انڈیا کہتا ہے کشمیر ہمارا ٹو ٹنگ ہے, ہم کہتے ہیں وہ ہمارا ہے, دنیا کہتے ہیں لو جی آپ دونوں بیٹھ جو فیصلہ کرو. یہ کہتی ہے نا دنیا کہ آپ فیصلہ کریں. نہ تو ہم جو بھول جاتے ہیں اس کو, یعنی کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو ہماری ریزولوشنز ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ کشمیر جائے گا کسی کے ساتھ, نو سوری, اس میں ہے کشمیری فیصلہ کریں گے. ہوا یہ کہ ہم ہر جگہ یہ پڑھتے ہیں کہ کشمیر فیصلہ کرے گا کہ اسے انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے, ہم کشمیری بھول جاتے ہیں. لوگ ساتوں کے ساتھ ریزولوشن میں تو بات پوری کرنے دیں. ساتوں کے ساتھ ریزولوشن جو ہے وہ ڈاکٹر عبداللہ شازی صاحبہ کی جو ان کا پوائنٹ ان کو سپورٹ دیتی ہیں, اس میں بھی ہے کہ کشمیریوں نے استصواب رائے کی بات ہوتی ہے, ہم ہمیشہ کرتے ہیں, ہمارا یہ ایجنڈا نہیں. آغا صاحب اس میں ایک اور نقطہ بھی تو ہے, میں سمجھ, کشمیر اور کشمیری, یس میں سمجھ, میں کہہ رہا ہوں, میں اس میں ایک اور نقطہ بھی بڑا اہم ہے. آپ کے سامنے برما میانمار میں جو کچھ ہوا, انسانی حقوق کی پامالی تو بہت چھوٹی سی بات ہے, بدترین وحشت وہاں پہ دکھائی گئی, دگی وہاں پہ دکھائی گئی. ان کی سربراہ کو نوبل پیس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کر لیا, واپس ہو گیا, گو کے بعد میں واپس ہو گیا, بات ٹھیک ہے وہ بات. ویپن آف ماس ڈسٹرکشن میں عراق کا کیا حال کر دیا, افغانستان میں کیا ہوا.
تو کیا انسانی حقوق کونسل یہ بین الاقوامی دنیا کو ہم اس طرف راغب کریں کہ جی انسانی حقوق کی پامالی؟ تو انسانی حقوق کی پامالی تو اس وقت تقریباً 18 کے قریب اسٹیٹس ایسی ہیں جس میں ساری مسلمانوں کی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ یہ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو پھر اگر اس بنیاد پر ہم کریں تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے بات یہ کہ آپ اس کو ایک انٹرنیشنل سیناریو میں دیکھ رہے ہیں. میں اسپیسیفکلی اس وقت بات کر رہا ہوں انڈیا کی, کشمیر کی اور اس کی. وہ بالکل ٹھیک ہے, میں آئی ایگری ود یو کہ وہ اپنا جو ہے کہ پوری دنیا کو یہ کہا گیا کہ اچھا وہ تو چھوڑے, ڈٹی بم کی بات نہیں کی گئی. جس دن اٹیک کر رہا تھا افغانستان کے اوپر ایک دن پہلے خبر نہیں لگوائی گئی اور اس خبر کا پھر ترجمہ پاکستان کے اخبار میں چھپوایا گیا کہ جو ہے اپنا افغانستان کے پاس اسامہ بن لادن کے پاس ڈرٹی بم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چھوڑے ہم یعنی کہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں اسپیسیفک انڈیا کی. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بار بار کہنی پڑے گی کشمیری اور پھر کشمیر, پہلے ہیومینٹی اور پھر لینڈ. ہم واقعی اس میں ڈاکٹر صاحب صحیح کہتی ہیں. جو اقرار بات کر رہا ہے نا اس کو ایک فکرے میں سمو دیں, وہ ہے انسانی حقوق. انسانی حقوق جی یہ بنیاد جی. جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر میں, جو ہو رہا ہے, جو 7 سسٹر اسٹیٹ میں ہو رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے. اچھا ایک سوال اور ہے, تھوڑا کریٹیکل ہے لیکن ہے کچھ حقائق کے بہت قریب ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ سوال ریلیونٹ بنتا ہے. جس طرح عظیم چودھری صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا, ہماری متفقہ رائے ہے کہ جب بھی ہندوستان میں انتخابات قریب آتے ہیں تو پاکستان بیشنگ, پاکستان کے خلاف ان کے مذموم عزائم سامنے آتے ہیں, پروپیگنڈا ہوتا ہے. کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم پہلے سے تیار ہوتے ہیں, ہمارا فارن آفس تیار ہوتا ہے, ہمارے ڈپلومیٹس تیار ہوتے ہیں, ہمارے سفارت خانے متحرک ہوتے ہیں کہ انتخابات آنے والے ہیں؟ کرناٹک میں جو ناٹک رچایا گیا ہم اس کو بھی دیکھتے رہے, پلوامہ میں جو کچھ ہوتا رہا اس کو بھی بدقسمتی سے ہم نے کاؤنٹر کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نہیں کیا, بہت کام کیا. تو کیا ہم بھی اس کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں آغا صاحب؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ہم ہمیشہ ریئیکشن رہے ہیں, ہمیشہ. ہم نے ہماری جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا, جو بھی آتی ہے, وہ دیکھیں ان ریفرنس ٹو دی فلانی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یعنی کہ ہمارے خلاف ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے, ہم اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے یا میٹیگیٹ کرنے کے لیے یا رسپونڈ کرنے کے لیے اپنی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یہ ہماری ہمیشہ سے پرابلم رہی ہے. ہم تو اپنے لوگوں کو بھی یہ نہیں بتا سکے کہ بھارت کے کسان نے, بھارت کے دہقان نے, بھارت کے ذمہ دار نے کس طرح مودی کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے وہ قانون جس کو اس نے عزت بےعزتی کا مسئلہ بنایا تھا واپس لے. ٹھیک ہے, یہی جو بات کی ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک سال پیچھے چلے جائیں, میں اور آپ یہ بات نہیں کیا کرتے تھے کہ پاکستان کا میڈیا کہاں پہ سو رہا ہے, کہ اتنی بڑی کمپین, اتنی بڑی ماس کمپین. کہتے ہیں کسان کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی کسانوں کی وہ کمپین تھی, ایون ریڈ مارچ سے بڑی کمپین تھی, ریڈ مارچ سے بڑی کمپین تھی. تو پھر بات ختم. نیو دہلی کی سڑکوں پہ سناٹا تھا, خندقیں کھودی گئی, کیا کچھ ہوا؟ ہمارا میڈیا کہاں پہ تھا؟ کہاں گیا ہمارا میڈیا؟ ہمارا میڈیا کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. آپ یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کیا کرتے تھے تو میں کہتا تھا کہ میں اسٹیٹ رن ٹی وی کا اس لیے ٹھیک ہے, اس زمانے میں یعنی کہ ہم نہیں آتے تھے, آپ تو تھے, میں آپ کو اپریشیٹ کیا کرتا کہ آپ پروگرام کریں. آپ بات شازیہ بھی تھی. ہاں جی, وہ بھی ایگزیکٹلی. تو عظیم چودھری صاحب بھی تھے. بات پتہ کیا ہے, میں پھر وہی بات کروں گا جو عظیم چودھری صاحب نے کی تھی. وہ میرے بزرگ بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں. کیا آج تک کسی بھی یونیورسٹی نے, آپ کی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کی بات کر لیں, کیا کوئی ریسرچ پیپر اس کمپین کے اوپر کیا گیا ہے؟ کسی یونیورسٹی کا نام لے لیجئے. کیا کوئی پی ایچ ڈی اناؤنس ہوئی ہے؟ کیا آپ کے فورن آفس نے کسی پی ایچ ڈی کو سپانسر کیا ہے؟ نو, یو آر رائٹ. ایون اینتھروپولوجی والوں نے بھی نہیں کیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں چاہتا ہوں کہ آغا صاحب کی, کیونکہ آج تو پروگرامز کے اندر اتنی اچھی اچھی تجاویز آ گئی ہیں, ڈیفینیٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب جو ہیں وہ بالکل عقل کل ہیں یا 100% ہم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کا متبادل بھی ہوتا ہے, ہمارے فورن آفس, ہمارے تھنک ٹینکس کے پاس بھی ہوتا ہے. لیکن ایک اور اس میں جو آغا صاحب نے اس وقت بات کی ہے, آپ نہیں سمجھتی ہمارا میڈیا جو ہے, مین سٹریم میڈیا خاص طور پر, سوشل میڈیا میں تو جو ہوتا ہے وہ تو ایک بہت فیک نیوز بھی چلتی ہیں, بہت معاملات چلتے ہیں, کہ جیسے ہندوستان کا آپ کوئی بھی ٹاک شو دیکھ لیں, ایون کہ ان کے الیکشن کیمپین ہو, ان کے پروڈکشن کے حوالے سے مسئلہ ہو, ان کا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو, پاکستان اس میں ضرور شامل ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ٹاک شوز اٹھا کر دیکھ لیں تو ہم ایک دوسرے کے اوپر لان تان کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. آپ ہمارے ٹاک شوز جو ہیں اور بہت نامی قسم کے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ سارے ڈومیسٹک سینٹرک ہیں.
2 पॉलिटिशियंस को बुला के दरमियान में आप खुद बैठ जाएंगे और आप उसके बाद आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं या आपका लाइफ का स्टाइल ही बन गया हुआ है कि आपने वहाँ पे वो जो मुर्गों की लड़ाई है वो करवानी है, और आप बाकायदा फील करेंगे कि 2 मुर्गे जो हैं वो चोंचें फंसा के बैठे हुए हैं और आप उसकी रेटिंग के ऊपर लगे हुए हैं, और वो दोनों आपको पता है कि दोनों जो हैं वो दोनों की बात में कोई वेटेज नहीं है, दोनों के पास कोई जवाब नहीं है, जवाब लेना भी कोई नहीं चाह रहा है, और आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात किए चले जाते हैं और वही फीड कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम के अलावा हार्डली कोई और प्रोग्राम जो है मैं नज़र में भी मेरे होता है कि अगर कोई कहीं और बात हो रही है तो शायद मैं उसका हिस्सा बन सकूं। पाकिस्तान से बाहर की बात करने के कोई टॉक शोज हैं ही नहीं डॉक्टर साहब, कि टीवी चैनल्स टाइम ही एलोकेट नहीं करते। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी कि जिनका मैं स्पेसिफिकली ये जानती हूँ कि 24 घंटों में उन्होंने 1 घंटा ये टाइम भी इंटरनेशनल अफेयर्स को नहीं दिया हुआ, क्योंकि शायद इंटरनेशनल अफेयर उनका ख्याल है कि वो बिकेंगे नहीं, लिहाजा हमारी फायर फाइटिंग जो है 2 मुर्गे बिठाकर उनकी लड़ाई जो है वो शायद ज्यादा देखी जाएगी। डॉक्टर और शाजी, दिखाई आपकी जाएगी। गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रोड्यूसर साहिबा जो है वो हमेशा से जो है वो ऐसी ही हमें है। कह देती हैं और कहती हैं कि जी खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया चीमा हमारे साथ मौजूद थी, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, आगा इकरार हारून साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, और अज़ीम चौधरी साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।